السلام علیکم۔ آج میں بہت دنوں بعد اپنے احباب کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے لیے معذرت نہیں کر رہا میں۔ کس بات کی معذرت؟ بچہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کوئی مجھے معاف کر دیتا ہے تو خیر ہے، مہربانی اس کی۔ نہیں کرتا تو تبھی مہربانی ہے جی آپ کی، میں تو مہربانیوں کا شکر گزار ہوں بس۔ یوں ہے کہ میں ذرا لاہور گیا ہوا تھا، کوئی 21-22 دن تو وہاں رہا ہوں، پھر یہاں بھی تھوڑا سا معمولی سے صاحب فراش بھی تھا، اب الحمدللہ بہتر ہوں تو واپس حاضر ہو گیا ہوں۔ جس موضوع پر میں اصل میں آج کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں اور سوچا تھا کہ آج سے بات کروں گا، بڑا عجیب سا ہے۔ وہ بہت سی خواتین کو، بلکہ مجھے یقین ہے کہ کئی خواتین کو برا لگے گا، مگر میرا خیال ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ می، مجھے گالی دینے سے پہلے مجھے سمجھا دیجیے گا پلیز۔ بر صغیر پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں بھی، سری لنکا کو بھی ڈال لیں بیچ میں، وہ تمام خواتین جو سیاست میں جن کے نام ہیں، جیسے بندرا نائکے سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد، خالدہ ضیاء، پاکستان میں بے نظیر بھٹو، انڈیا میں اندرا گاندھی، ان ساری خواتین میں کوئی بات مشترک ہے۔ ان کا یا خاوند یا ان کا باپ، ایسا کوئی وہ سیاست میں تھا اصل میں، اور اسی کا نام لے کے ہی چلیں آگے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ان کے وہ صاحب جو ان کا خاوند یا باپ جو ہے وہ سیاست میں نہ ہوتا تو کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، nobody would have known them۔ چاہے جائے کہ یہ وزارت عظمیٰ میں پہنچتی، اس درجے پہنچ جاتی۔ وہ میں اصل میں بہت دن پہلے، غالباً 2-3 سال کی بات ہے شاید، کہیں پڑھ رہا تھا، کسی نے، ہلری کلنٹن نے یا کسی اور نے لکھا ہوا تھا، ایسی بات لکھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا تو ٹھیک رہی ہے، بات کچھ ایسی ہی ہے، یعنی اس لحاظ سے تو پھر بہت سے آدمی جو ہیں بر صغیر میں جو سیاست میں ہیں، جو اب جن کے بال سفید ہو چلے ہیں، وہ بھی ان کی اصل میں اپنی ذاتی اچیومنٹ پولیٹکس میں کوئی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے یہاں جو خیر سے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب، ان سے میں اگر یہ کہوں کہ جناب آپ مہربانی کریں اور فار ونس بھٹو مرحوم کو دفن کر دیں، اپنے اون پہ، اپنے باپ دادا نانا کی کے نام کو چھوڑ کے، اندرون سندھ کے کسی چھوٹے سے حلقے سے تحصیل کونسلر بن کے دکھائیں ذرا پہلے، اور 4-5 سال اس لیول پہ خرچ کریں، انتظامی امور کے اندر گھسیں، اپنی ورث ثابت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہاں جی میں ہوں، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ جو پولیٹیشین اپنے ارد گرد لوگوں کو موٹیویٹ کر لے، اصل پولیٹیشین تو وہی ہوا نا، اور ان کو لے کے آگے چلے، پھر کہ ہاں جی اب مجھے لاؤ، میں پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ یعنی اس سارے سفر میں اس کو کم از کم درجہ بدرجہ امتحان ہی ہو گیا نا، مختلف لیول پہ کام کرتے کرتے 15 سال 20 سال لگ جائیں گے اس کو، انٹل ہی از ایبل ٹو کمپیٹ فار دا پوزیشن آف دا پرائم منسٹر اور ممبر آف دا نیشنل اسمبلی۔ وہ اس پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میرا پیو یا میری ماں وزیر اعظم سی تو بس میں آ گیا، مینو ہی جوائی بنا لو۔ اس طرح سے دوسرے تیسرے ہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں 22 سال سے سیاست میں ہوں۔ وہ 22 سال سیاست میں تو کیا کیا ہے؟ ایز اے پولیٹیشین آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے نچلے لیول سے سیاست میں آیا ہو اور سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم چلتے 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 اس درجے میں پہنچا ہو؟ اور کون سا ایسا شخص ہے ان میں سے، تمام لوگوں میں سے، جس کو اس کی پارٹی کے لوگ کہیں کہ ہم نے اپنے آپ میں سے چن کے اس کو نامینیٹ کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹرشپ، اینڈ دیٹ دے شوڈ ڈو وین دے ریچ دا اسمبلی۔ آپس میں چاہے آپس میں انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہو، بٹ اٹ ول بیکم اوپن ایز اے پبلک پیس آف پبلک انفارمیشن
جب وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں وہ سارا گروہ، اور پھر وہ کہیں جی ہاں ہماری اکثریت ہے، پرائم منسٹر ہماری پارٹی سے ہوگا، وہ ہم نے یہ فلانا بندہ سلیکٹ کیا. دیٹ از سم تھنگ ایلس. اگر تو ایسا کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی اس دیر از سم سیمبلنس آف ڈیموکریسی. میں سوچ رہا تھا کتنی پارٹیز ہیں جن کے اندر باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اخباروں میں اس کا رزلٹ بھی آتا ہے، اور باقاعدہ ان کے یہاں سیکرٹ بیلٹ سے یا جیسے اوپن شو وینڈ سے یا کسی بھی طرح سے وہ ہوتی ہو، الیکشن ووٹنگ ہوتی ہو. یہ جی ایسے اعلان ہے جی ورکرز کنونشن ہوا اور ہمارے فلانی کو، ہم نے فلانے کو تاحیات سے منتخب کر لیا. ٹھیک ہے بات ہوئی. یہ کون سی کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اب میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، جیسے بہت سے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ میں، بہت سے لوگ ہیں، ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں پرانے، وہ انتظار کر رہے ہیں جی ہمارے سپریم لیڈر کا بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا نواسا یا اس کا کوئی اور بچہ وہ جوان ہو جائے گا، پھر ہم اس کے پوتڑے دھوئیں گے، پھر وہ جناب وہ بن جائے گا وزیر اعظم. وہ سارا کچھ پروسیس کے دوران ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. جو کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، وہ کھو کھاتے. وہ چونکہ اس کا فلاں کا بیٹا ہے اس لیے وہ بنے گا. مطلب کہ جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والی ورک شاپس ہوتی ہیں نا، ان ورک شاپوں کی ملکیت پہ تبدیل نہیں ہوتی. ورک شاپ کا ہیڈ مستری اگر استاد بیمار ہو جائے نا، تو جو ہیڈ مستری ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کام جانتا ہوتا ہے. آٹومیٹیکلی وہ ہیڈ ہوتا ہے جو کام جانتا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ورک شاپ جو ہوتا ہے نا مستری، وہ اسی طرح سلیکٹ ہوتا ہے. جس آدمی کو پانے کا نمبر نہ پتا ہو کہ 8/13 کا پانا کون سا اور 4/24 کا کون سا ہے، وہ کبھی اس ہیڈ مستری نہیں بن سکتا. میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، جو پینٹ کرنے والے ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کا سب سے قابل لڑکا جو ہوتا ہے نا وہی ہیڈ ہوتا ہے. حقیقتاً اس کا کام دیکھیں، میں نے زندگی میں سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں اسکوائر میٹر پینٹ کروایا ہوگا. آئی نو دس. کنسٹرکشن کام میں وہی آدمی اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے جو اس کام کو زیادہ جانتا ہوتا ہے. بے شک انگوٹھا چھاپ ہو مگر وہ کام اپنا جانتا ہوتا ہے. یعنی جس چیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرا باپ فلاں تھا اس لیے میں اس کا ہیڈ ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اٹ ڈز ناٹ ہیپن. یہ پتہ نہیں کیا تماشا بنے ہوئے جمہوریت کی چیمپئن، کوئی میثاق جمہوریت سائن کر رہا ہے. وہ جمہوریت ان کی صرف یہی ہے کہ جی ایک باری تمہاری، ایک باری میری، ایک باری تمہاری، ایک باری میری، بس. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. لوگوں کی زندگیاں حرام ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں. اللہ رحم کرے ہم پر، ہم سب کے حال پہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. امید ہے کسی اچھی موضوع پہ گفتگو کے لیے. السلام علیکم.